بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 شوال ہفتے کے دن یہ خاص عمل اللہ الصمد کا کر لو، پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو ساری زندگی نہ مل سکا وہ آج ملے گا، نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے، قسمت 14ویں کے چاند کی طرح چمک اٹھے گی۔ پیارے دوستو، آج ماہ شوال ہفتے کا مبارک دن ہے۔ آج کے دن تمام بھائی بہنیں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ اپنے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، فوری طور پر پیسوں کو اسی وقت وظیفہ پڑھتے ہی حاصل کرنے کے لیے، ایسا تیز ترین وظیفہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، جاپان سے ہو، امریکہ سے ہو، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ ویڈیو ایک مرتبہ پہلے پوری دیکھ لینا، اس عمل کو پہلے سمجھ لینا اور سمجھ کر فوراً اس عمل کو کر لینا، بالکل سستی مت کرنا۔ ماہ شوال 11 تاریخ ہفتے کا دن اگر گزر گیا تو آپ پچھتاؤ گے۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ماہ شوال ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا تو فوراً آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اب عمل کو سمجھ لیں، یہ عمل پڑھنے میں بالکل آسان ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر یہ عمل پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر وظیفہ نہیں پڑھنا، صرف اور صرف 30 سیکنڈ کا یہ پورا عمل ہے۔ یہ عمل کر لینے سے خالی جھولیاں بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ ماہ شوال کی 11 تاریخ کا اتنا مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کے جو اپنی پوری زندگی میں ایک بار پڑھتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج میری وہ مائیں بہنیں جو دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، جن کے گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں، جن کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، گھر میں بیٹھی بیٹیوں کے بال سفید آ گئے ہیں لیکن اچھے رشتے غربت کی وجہ سے نہیں مل رہے، جن بھائیوں کا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، جو لوگ نئی جاب کی تلاش میں ہیں اور جو لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کا میاں آپ سے محبت نہیں کرتا تو میاں بیوی میں محبت کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا خاص اور مجرب ہے۔ آج ہفتے کا دن تو بہت بڑا دن ہے، صرف ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وقت اور جگہ کی کوئی پابندی نہیں، جس جگہ موجود ہوں اسی جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں، وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ صبح دوپہر شام کسی بھی وقت یہ وظیفہ ہفتے کے پورے دن آپ پڑھ سکتے ہیں، پوری رات اور پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ لوگ اپنی پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، پورے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل شروع کریں۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کا یہ عمل آپ کو بچوں کی طرح سمجھا سکوں، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن یہاں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو اب سکپ نہیں کرنا، یہاں سے آپ نے ویڈیو کا ایک ایک لفظ سننا ہے اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو دیکھ کر وظیفے کو لکھ لیں تاکہ آپ کو کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ناظرین، آج کے دن کا یہ خاص عمل ہے، پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات موجود ہے۔ آپ نے کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے،
آپ بیمار ہیں بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے پڑھ لیں، آپ محبت بڑھانے کے لیے پڑھ لیں، آپ پسند کی شادی کے لیے پڑھ لیں، آپ کا دنیا جہان کا کوئی بھی مسئلہ ہے، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، نافرمان شوہر کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یہ محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ آج میں آپ کو 3 چھوٹے چھوٹے بالکل آسان اور مختصر سے وظائف بتاؤں گا، جسے آپ 1 منٹ سے پہلے انشاءاللہ ختم کر لیں گے، اور براہ کرم ویڈیو کو آخری سیکنڈ تک پورا سمجھیے گا اور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد جب ویڈیو کو مکمل دیکھ کر آپ وظیفہ کریں گے تو آپ کو اس کا مکمل فائدہ ضرور ہوگا۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وہ نصیب والا وہ قسمت والا ہوگا جو آج کا یہ عمل کر لے گا، انشاءاللہ جھولیاں اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ یا اللہ کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، دھیان ادھر کیجئے گا۔ یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا اللہ کا وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف آج 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ پورا عمل ایک وقت میں ایک جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ یا اللہ کا وظیفہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ عمل یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور خاص ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا محمد یا محمد یا محمد کا ہے۔ اسی طرح پڑھتے رہیں، یا محمد 1 ہو گیا، یا محمد 2 ہو گیا، یا محمد 3 ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یہ پورا وظیفہ یا محمد اچھی طرح گن گن کر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، اور اسے بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ یا محمد کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، اب تیسرا اور آخری وظیفہ سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے، اس وظیفے کے بعد آخر میں آپ کو کیا کرنا ہے، یہ پورا عمل سمجھ کر جائیے گا۔ اب بالکل ویڈیو ختم ہونے والی ہے، عمل ختم ہونے لگا ہے، تو براہ کرم پورا عمل سمجھیے گا۔ تیسرا اور آخری وظیفہ اللہ صمد کا بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میری تمام دکھی بہنیں مائیں آج کے دن، آج ماہ شوال 11 تاریخ ہفتے کے دن یہ عمل لازمی کیجیے۔ اس تیسرے عمل کو آپ نے آخری نمبر پر یعنی کہ آخر میں پڑھنا ہے۔ اللہ صمد کو کتنی بار کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، ادھر دھیان کیجیے گا۔ اللہ صمد 1 ہو گیا، اللہ صمد 2 ہو گیا، اللہ صمد 3 ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اللہ صمد کو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ صمد کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اللہ صمد کا سب سے آخر میں پڑھنا ہے، اور جیسے ہی 41 مرتبہ مکمل ہو جائے، کمی بیشی آپ نے اپنی طرف سے نہیں کرنی۔ جتنی تعداد میں نے تمام وظائف بتائے ہیں، آپ نے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کم یا زیادہ نہیں کرنا، ترتیب ایسے ہی رکھنی ہے۔ اور وظیفے کے آخر میں ایک بار وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا۔ اور پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام مرادوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔
آپ قرض کی ادائیگی کے لیے اس عمل کو کریں، یا پیسے کے لیے کریں، یا دولت حاصل کرنے کے لیے کریں، یا پریشانی سے چھٹکارے کے لیے کریں، یا اچھی شادی کے لیے کریں، یا پسند کی شادی کے لیے کریں، یا میاں بیوی میں محبت کے لیے کریں، یا اپنے شوہر کو اپنے تابع کرنے کے لیے کریں، کسی بھی مسائل کے لیے یہ وظیفہ کریں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل فرما دیں گے، اور وہی آپ کے مسائل کو حل فرمانے والے ہیں۔ دوستو، وظائف تو اللہ تعالیٰ سے مسائل حل کروانے کے لیے وسیلے کا کام کرتے ہیں۔ خود بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، اور میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجئے، تاکہ یہ ویڈیو دیکھ کر کسی کا بھلا ہو سکے، آج ہفتہ کا دن کسی کی زندگی بدل سکے۔ آج میری دکھیاری بہنیں جن کو اولاد نہیں ہو رہی، بے اولادی کے تانے سن کر پریشان ہیں، وہ آج ہفتے کے دن یہ وظیفہ کر کے، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر کے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ ان کو نرینہ اولاد عطا ہوگی۔ رب کریم ان کی حاجتیں سن لے گا، مرادیں سن لے گا۔ پیارے دوستو، وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، وظیفہ ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔